سر نماز میں مطلب کہ نا وہ جو صحابہ کرام کو لذت آتی تھی وہ کس طرح ہمیں ملے گی؟ یہ دیکھیے عمار، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے نا ایک دفعہ عمر بن خطاب کی کیسی حدیث پڑھی، اس کے بعد میرا پرسپیکٹو بدل گیا. غور سے سمجھیں اس بات کو. جی عمر بن خطاب نے نماز میں جماعت کرا رہے تھے، امیر المومنین ہیں، مسجد نبوی میں جماعت کرائی، سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی پیچھے مڑے اور عبد الرحمن بن عوف کو کہا انہوں نے، میں صحابی کا نام بول رہا ہوں، بہرحال پورے گروپ کو کہا انہوں نے کہ یمن کے رباط پہ فوج میرا خیال ہے میں نے کب بھیجی. سلام پھیرا ہے اور پیچھے مڑ کے انہوں نے. صحابہ نے پھر ایسے سارے لایا کہ کیا امیر ملا ہمیں کہ نماز میں بھی امت کے اسٹیبلشمنٹ، یہ نماز کے اندر بھی انتظام کر رہا ہے پوری امت. اب جیسے ہی میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا، آل آف سڈن جیسے لہر آئی اور سمندر، بحر اوقیا نیوز کی، بحر الکاہل کی ایکچولی، بڑے بڑے کہ یہ کیا. پھر میں نے تفصیل نہ صرف پوچھی بلکہ پڑھی کہ نماز میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا صحابہ کس طریقے، اور کیا کیا ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس. تو غور سے سمجھیں، نماز کے جی بیچ میں نا آپ وہ والے تمام تر معاملات کو، اگر نماز میں جو بھی خیال آتا ہے وہ اصل میں آپ کی اوقات ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. آپ وہ ہیں، بس آپ کا ذہن ادھر وہ آپ کا دین ایمان وہ ہے. تو نماز میں اگر آپ کو اسلام کے اور مسلمانوں کے اور امہ اور بگر پرابلمس کے سولوشن سوچ رہے ہیں، آپ اپنا پرابلم کا سولوشن سوچ رہے ہیں جو کہ آپ کو اللہ تک لے جائے، جو بھی سوچ رہے ہیں، تو یہی ہے، یہ نماز یہی ہے کہ نماز آپ کو دنیا سے ہٹا کے اسلام میں داخل کر دے. اسلام کا کوئی بھی ایلیمنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو جو کہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہو یا آپ لانا چاہ رہے ہو، تو صحابہ سے صاف ثابت ہے. ہمیں جو امپریشن دیا جاتا ہے کہ صحابی نماز میں جاتا ہے اور ڈائریکٹ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں جا کے بیٹھتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ زہد کا الگ عالم ہے. مگر اسلام کو دنیا کے اندر کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ اپنی پوزیشن اور پلیسمنٹ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی وہی کام ہے. نماز میں آپ دنیا سے الگ ہوتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اسلام کے کسی بھی شعبے میں داخل ہو گئے آپ، تو صحابہ سے ثابت ہے. آئی ہوپ کہ میں نے اینگل بدل کے آپ کو اس نس کے اوپر ہی جواب دے جس نس سے آپ نے سوال کیا ہے دماغ کی، کہ نماز میں وہ والی دنیا کہاں سے دیکھوں. تو میں عمر خطاب سے اوپر تو کوئی نام نہیں ہے نا ہمارے ذہن میں. ان کی جی نماز دیکھیں، ان کی نماز کیا ہے. اب میرے پاس ہے ایک نماز کی ایگزامپل، میں نے پڑھی ہے کتاب چاہ، اور وہ علی بن ابی طالب اور ابو ذر غفاری، ابو درداء، ان کی نمازوں کے اوپر انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہوا ہے. ایکچولی میرے پاس ایک اور صحابی کا نام بھی ہے، انہوں نے بہرحال یہ اب ہمیں نا وہ ایک تصوف کے تھرو زہد کی جو ڈیفینیشن آتی ہے، اور وہ اسپرچل جرنی جو علی بن ابی طالب کی تھی، کہ وہ ان کو ظاہری طور پہ ایسا لگتا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جسم آپ دنیا میں نہیں ہے، یا علی بن ابی طالب نماز پڑھے. جی بالکل. ٹھیک ہے، سر اصل میں یہ سوال ہمیں وہ ہے میرا. پیک، ہاں ہم اس، میرا خیال آپ اس اوج کی بات کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل. ہاں تو وہ تو پھر جس طریقے سے علی بن ابی طالب پکے ہیں نا، پکے ہیں، پورا ذہن، سوچ، بیہیویئرس، ایٹریبیوٹ، سارے علم، تو اس کے بعد وہ پورا عمل ان کا لائف کا اسی کے اوپر چلتا ہوا، تب کہیں جا کے یہ بات ہوئی ہے. مگر میں آپ کو عمر بن خطاب کی مثال کیوں دے رہا ہوں ساتھ ساتھ، اور علی بن طالب پہ کیوں میں نے یہ بات اکٹھی کی، ورنہ میں وہیں پہ روک دیتا تب بھی کافی تھا، کہ ہمیں دونوں ایگزامپل سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلام کے اندر کس طریقے سے، ایک مسلمان اسلام کے اندر کس طریقے سے یہ دونوں کمپارٹمنٹس کو دیکھے گا. اور جیسے ہی اللہ اکبر کیا آپ نے، آپ کسی بھی کمپارٹمنٹ میں داخل ہو جائیں، اسلام کے انتظامی امور یا کائنات کے انتظامی امور، علی بن ابی طالب کائنات کے انتظامی امور یا دنیا کے انتظامی امور، جو اسلام کے دونوں حصے. میں جب بھی یہ سوچتا ہوں نا علی بن ابی طالب کا یا عمر خطاب کا، تو میں کئی دفعہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہوں نماز میں بھی نا، میں بھی ایکٹنگ کرنا شروع کرتا ہوں، ظاہر ہے تاکہ پریکٹس ہو جائے نا، کہ ایکٹنگ کس چیز کی، کہ میں وہی سوچوں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، ان دا افیئرز آف اما. نہیں رکتی سوچ کہیں اور جاتی ہے، کہیں اور جائے گی. پھر بندے کو پھر دیکھیں تزکیہ کی اس سے خوبصورت کیا ٹریننگ ہو جو نماز ہے، کہ آپ نماز کے دوران یہ پتہ کر لیتے ہیں کہ آپ کدھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
کدھر جی نہیں بالکل. جاتے یہ تو ہمیں پتہ ہے, ہم اللہ کے پاس نہیں جاتے, مگر کدھر جاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے, جھٹک دیتے ہیں, پھر سجدہ صاحب پہ سجدہ صاحب چل رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ ہی نہیں چلا رکعت کون سی کی ہے. تو ہم اگر خالی اس کا لاگ مینٹین کرنا شروع کر دیں نا کہ میری سوچ کدھر کدھر جا رہی ہے, آئی سویر 2-3 مہینے کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاؤ ٹو تھراپیوٹکلی ٹرین یور سیلف انٹو اسلام. صرف وہ نوٹس جی کرنا شروع کریں کہ میں کیا کیا سوچ رہا ہوں, ہاؤ بزی اینڈ ویئر ڈو آئی گیٹ بزی. نماز پڑھتے ہی جتنی جلدی ذہن آپ کا ٹریول کرتا ہے نا, عام کتنا فوکس ہے کہ میں نے چائے کا کیا کپ اٹھایا ہوا ہے چائے کا, اور چائے پینی ہے, پوری لذت آئے گی, کوئی ڈی فوکس نہیں ہوگا میں پوری طرح چائے میں. مگر اور موبائل تو پوری طرح موبائل میں, لیپ ٹاپ پوری طرح لیپ ٹاپ میں, کپڑے پہننے, ہر چیز شیشے کے سامنے کھڑا ہوں, ایک ایک بال کا نام رکھا ہوا ہے میں نے, اتنا فوکس نہیں آؤٹ. نماز میں بیٹھتے ہی کھڑے ہوتے ہی اچانک نماز سے آؤٹ. آپ خود سوچے شیطان کتنا کلیئرلی نظر آتا ہے ہمیں کہ کہیں اور شیطان نہیں آئے گا, مگر نماز میں سب سے پہلے آپ کے دماغ کو آؤٹ کرے گا. غور سے سمجھے اس بات کو. آپ نے یہ دیکھنا ہے مجھے کہاں لے کے جاتا ہے میرا نفس یا شیطان, کن 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 ہواؤں میں اڑاتا ہے مجھے, ہمیں بھی تو دیکھیں کن دنیاؤں میں لے کے جاتا ہے. تو آپ کو جب پتہ چلنا شروع ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اوکے دیز آر دا, اس کی سورسز تو پتہ ہوتی ہے نا, کوئی پیسوں کا مسئلے ہیں, کوئی ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یا کوئی دفتر کے معاملات ہیں, بیوی بچوں کے معاملات, کوئی میں کہیں تو جاتے ہیں آپ نا, گاڑی لینی ہے, گھر بنانا ہے, جو بھی چل رہا ہے. سو آل آف اے سڈن آپ کو پتہ چلے گا کہ امت, دنیا, کائنات, اور میں اکیلا, میں اور میرے بیوی بچے, یا بیوی بچے بھی بڑی بات ہیں, دور کی بات ہے, میں اپنا ہی کچھ سوچتا ہوں, اپنے ہی مزے سوچ رہا ہوں. سو آپ کو اپنی میٹرکس نظر آتی ہے پھر کہ اچھا میں کس حصے میں ابھی تک اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھا ہوں. سو میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنا پنجرا دیکھ لیں, کس پنجرے میں ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا, مگر آپ مجھے پتہ چل جائے گا. اس کے بعد تو سمجھ آ گئی تھی کہ میں قید ہوں کہیں پہ, اور اسی پنجرے میں انٹر ہوتا ہوں نماز میں جب جاتا ہوں, اور الگ الگ پنجرے, مگر جاتا پنجرے میں ہی ہوں. تو وہ تالا تو خود توڑنا پڑتا ہے نا, کئی دفعہ قربانی دینی پڑتی ہے کہ یار اس چیز کو چھوڑ دوں, یہ بار بار نماز میں آتی ہے. لوگوں نے گاڑیاں اس لیے نہیں لی ہوئی, گھر نہیں لیے, بتاتا ہوں کیوں, یار بار بار سوچتا تھا نمازوں میں آنا شروع ہو گیا اب گاڑی. یہ محاورہ ہے بڑے بڑے جید لوگوں کا, علماء کا, کہ یار اب یہ کام نہیں کرنا, یہ نمازوں میں آنا شروع ہو گیا, دنیاوی کام نمازوں میں آنا شروع ہو گیا. یار اب نوٹس کرتے ہیں, لکھتے ہیں, جانچتے ہیں, اپنے اندر کھوجتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے نا ان کو کہ ہاں یار یہ تو میری نماز میں, یہ تو میری نماز کا حصہ بن گیا. جو چیز نماز کا حصہ بن جائے تو شرک ہو گیا. وہ تو اس بات ڈر سے کہتے ہیں نا کہ میں تو اس کو اپنی نماز کے اندر لے آیا ہوں, تو پھر نماز میں تو صرف اللہ چاہیے نا. جی بالکل. سو یہ ایک ایسا تزکیہ ہے جو کہ آپ کو خود کرنا پڑے گا, جو کہ نماز کے اندر آپ نوٹس کریں, بنائیں ذرا اپنی نماز کو, بنائیں. نماز بنانی پڑتی, لٹرلی بنانی پڑتی.